بس وہ ایک شعر یاد آ جاتا ہے کہ میں تو یوں ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ آج میں شہید باز محمد کاکڑ فاؤنڈیشن لائبریری میں آیا ہوں۔ آج تو میں صرف لائبریری دیکھنے کے لیے آیا تھا، بٹ جب میں یہاں پہ آیا، یہاں پہ اتنا خوبصورت کتابوں کا میلہ یا بک فیئر لگا ہوا ہے کہ جس کو دیکھ کے جو ہے نا وہ بندے کو بڑی خوشی اور بڑا اچھا لگتا ہے۔ مختلف قسم کی جو بکس ہے، ہر قسم کی ہر کیٹیگری کی وہ یہاں پہ پڑی ہوئی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں اتنے زیادہ لوگ ہیں، ماشاءاللہ اتنا ہجوم ہے، اتنا رش ہے۔ مجھے لوگوں کے اندر یہ جذبہ دیکھ کے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ اگر اس طرح کی خوبصورت لائبریری ہوں گی، اتنا اچھا انوائرمنٹ ہوگا، ہمارے بچے جس طرح انہوں نے ہمیں بتایا کہ 200 پلس بچے یہاں پہ شام کو ریڈنگ کرتے ہیں، اس طرح کا انوائرمنٹ ہر گلی ہر محلے میں کوئٹہ کے اور بلوچستان کے ہر کونے میں ہو، میرے خیال میں ہمارے عوام میں ایک بڑی تبدیلی آئے گی۔ when I talk about تبدیلی I do not mean تبدیلی جو کہ ایجوکیشن میں آ جائے، میں تربیت کی بات کر رہا ہوں۔ جو تربیت ان لائبریریز میں ہوگی وہ کسی جگہ نہیں ہوگی۔ مجھے آج یہاں آ کے بہت خوشی ہوئی ہے۔ میری دعا ہے کہ شہید باز محمد کاکڑ فاؤنڈیشن اور اس طرح کی اور لائبریریز جو پورے بلوچستان میں، پورے پاکستان میں اور کوئٹہ میں آپریٹ کر رہی ہے، اللہ کرے کہ وہ دن دگنی رات چگنی ترقی۔ کل ہی میں کسی سے یہ بات کر رہا تھا، میں نے کہا کہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں وہ ہم سے ہر چیز میں بہت آگے ہے۔
آج بھی اگر آپ ایئرپورٹس میں دائیں بائیں ان کو دیکھیں گے تو وہ نیٹ دیکھنے کے بجائے ان کے پاس اپنی بکس ہوں گے جو بک ریڈنگ وہ کرتے رہیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بک میں آپ کی بک ریڈنگ ہوتی ہے, جو ایزیملیشن ہوتی ہے, وہی چیز شاید آپ کو سیل فون یا شاید آپ کو لیپ ٹاپ میں نہ ہو. بٹ اسٹل لوگوں کا اپنا طریقہ کار ہے. کوئی اگر کمفرٹیبل فیل کرتا ہے لیپ ٹاپ میں پڑھنے کا, اس سے پڑھے. جو بک سے بہتر پڑھتا ہے تو یہاں پڑھے. بٹ اٹس ناٹ اباؤٹ دا بک اونلی, اٹس اباؤٹ دا انوائرمنٹ وچ یو گیٹ. جو آپ یہاں پہ انوائرمنٹ آپ کا ہوگا, جو آپ پڑھے لکھے لوگوں میں بیٹھیں گے, اس سے آپ کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ہوگی. کیا مطلب قلعہ عبداللہ جیسے علاقے سے آپ کا کیا مراد ہے؟ قلعہ عبداللہ میں ہمارے بڑے باشعور لوگ رہتے ہیں, بڑے پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں. البتہ اس انوائرمنٹ کو, اس کلچر کو, لائبریری کلچر کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. when I was in پشین, ہم نے پشین میں لائبریری بنائی. جب ہم کوئٹہ میں سریاب میں ایک لائبریری بن رہی, کچلاغ میں ایک لائبریری بن رہی. یہ میں بتا رہا ہوں جو گورنمنٹ کی لائبریریز کے علاوہ ہے. لوڑ کاریز کی لائبریری تھی سریاب میں, وہاں پہ ہم نے سپورٹ ان کو کیا. سرکی روڈ کی لائبریری کو سپورٹ کیا. اللہ نے چاہا شہید بازوان کاکڑ لائبریری کو ہم سپانسر کریں گے, سپورٹ کریں گے. اس کلچر کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے, اس کو گوادر سے لے کر شیرانی تک ہر جگہ کرنا ہے. جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ جہاں ہم کھڑے ہیں, یہ اس کا نام ہے شہدائے 8 اگست پبلک ڈیجیٹل لائبریری. 4 سال پہلے جو واقعہ ہوا تھا دہشت گردی کا, جس میں ہمارے 70 بھائی شہید ہوئے, ان کے نام پہ یہ شہدائے 8 اگست لائبریری بنائی ہے انڈر دا بینر آف شہید باز محمد کاکڑ فاؤنڈیشن. اور شہید باز محمد کاکڑ مینلی ایجوکیشن میں خاص کر لائبریریز پہ کام کر رہا ہے. تو اسی وجہ سے آج آپ پریکٹیکلی دیکھ رہے ہیں گراؤنڈ پہ موجود ہے لائبریری. اس میں کمپیوٹر ہے, انٹرنیٹ ہے, بکس ہے, بچے پڑھ رہے ہیں, خواتین آ رہی ہے, بچے آ رہے ہیں نا. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو جیسے معلوم ہے کہ شہید فاؤنڈیشن نے پچھلے 4 سال میں اویئرنیس سیمینار, سیشن, خضدار جو کوئٹہ مختلف جگہوں میں کیے تھے, تاکہ لوگوں کو کتابوں کی طرف, لائبریریوں کی طرف راغب کر سکے. الحمدللہ اس اویئرنیس کے بعد 3-4 سال کی محنت کے بعد اللہ کی مہربانی سے, آپ میڈیا, سول سوسائٹی, گورنمنٹ لوگوں کے تعاون سے پچھلے 2 سال میں گوادر سے لے کے جوب تک پبلک لیول, پرائیویٹ لیول پہ کمیونٹی نے مل کے وہاں پہ ایک کمرہ لائبریری میں کنورٹ کر دیا. 15-20 بچے مستفید ہو رہے ہیں. اور یہ کام اگرچہ مطلب کم ہے, بلوچستان میں کوئٹہ میں کم سے کم 700 لائبریریوں کی ضرورت ہے, مگر وہ سقراط کہتے ہیں نا کہ میرا کام آپ کو سمجھانا نہیں ہے, میرا کام ہے آپ کو سوچنے پہ آمادہ کرنا. ہم نے اپنے جوانوں کو, اپنے بہنوں کو, اپنے بیٹیوں کو اس طرف راغب کرنا ہے, کتاب دوستی, لائبریریز, پھر جا کے کہیں ہم ایک باوقار قوموں کے صف میں کھڑا ہو سکتے ہیں. کوئٹہ میں فرسٹ ٹائم ہم اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ شہید باز محمد کاکڑ صاحب کی لائبریری کوئی 4 سال سے ڈاکٹر لال محمد کاکڑ صاحب اور ان کے سارے بلوچستان سے جو کوئٹہ سے ممبرز ہیں ساتھ, ان کا بہت شکریہ کہ بلوچستان اور اسپیشلی کوئٹہ میں, پورے بلوچستان میں اس وقت بریفنگ میں یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی 20 لائبریری بنائی گئی مختلف ڈسٹرکس میں سے. اس کا سرا جو ہے وہ یہاں باز محمد کاکڑ شہید فاؤنڈیشن کو جاتا ہے کہ اس نے ایک اویئرنیس پورے بلوچستان میں ایسے وہ ماحول بنایا کہ لوگ آج کل لائبریریاں ہر ڈسٹرکٹ میں بنا رہے ہیں. تو ان کا بہت شکریہ. ہم سارے بلوچستان آرٹسٹ کی طرف سے ان لوگوں نے ہمیں انوائٹ کیا اور ہم آئے, اور بڑا اچھا لگا کہ یہاں کوئٹہ میں ایک ایسے پرائیویٹ میں ایک ایسا ماحول ہے اسٹوڈنٹس کے لیے, نئے بچوں کے لیے, کہ وہ یہاں آ کے پڑھے اور پورے دنیا میں بتائے کہ ہم یہاں پڑھنے لکھنے, یہاں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس سے الگ ساری دنیا اب کتابوں کی طرف جا رہی ہے, ہمارے اسٹوڈنٹس کتابوں کی طرف جا رہی ہے. گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ اس چیزوں کو پروموٹ کرے اور ان کے لیے الگ الگ لائبریریاں سرکاری بھی بنائے, اور ان کا بھی ہیلپ کرے کہ وہ آگے بلوچستان میں جتنے اور ڈسٹرکٹس ہے اور اس میں بھی باز محمد کاکڑ شہید کے فاؤنڈیشن کی اور لائبریری بنے. میرے لیے آج بڑے آنر کی اور خوشی کی بات یہ ہے کہ باز محمد کاکڑ شہید میرے یونیورسٹی فیلو بھی رہے ہیں, اور اس جیسا شخص, اس جیسا انسان, اس جیسی ہستی آپ کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی. اور یہ ان کی مطلب اعلیٰ ظرفی ہے, ان کا ایک بڑا پن تھا کہ آج ان کا نام جو زندہ ہے ہمارے معاشرے میں, یہ ان کا اپنا ظرف تھا, یہ ان کی اپنی نیت تھی, یہ ان کی اپنی شخصیت تھی. اور باز محمد شہید جیسے لوگ بہت کم پائے جاتے ہیں, اور ان کا اس جو خلا ہے اس کو پر نہیں کیا جا سکتا. اور اب ہم آتے ہیں
प्रोफेसर डॉक्टर लाल मोहम्मद साहब की तरफ, जो उनके बड़े भाई हैं, और जो इनिशिएटिव उन्होंने बाज़ मोहम्मद शहीद के शहादत के बाद लिया है, और उनके आप एजाज़ कह लें या उनकी याद में जो उन्होंने एक बहुत आला पाए का काम किया है, वो है लाइब्रेरी। और लाइब्रेरी जिस तरह उन्होंने यहाँ पर स्टार्ट की है, और यहाँ पर जिस तरह लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं लाइब्रेरियों से, पढ़ाई से, ये आजकल ट्रेंड ख़त्म होता जा रहा है कि जी लोग मोबाइल्स में इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि किताबों की तरफ रुझान कम हो गया है। लेकिन इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया हुआ है, और जिस तरह इन्होंने बुक्स अवेलेबल की हैं, जिस तरह बाज़ मोहम्मद शहीद के लिए इन्होंने लाइब्रेरी कायम की है, और जिस तरह लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, तो मेरे ख़्याल में ये बहुत बड़ी खिदमत है, ये बहुत बड़ी खिदमत है। अल्लाह इनको अजर देगा, और ये बाज़ मोहम्मद शहीद के रूह के इसाल सवाब के लिए सदका जारिया मैं कहूँगा। और मेरी हुकूमत वक्त से ये इल्तिजा है, ये गुजारिश है कि इस काम में, इस कार खैर में डॉक्टर लाल मोहम्मद साहब की भरपूर रहनुमाई और मदद करें, उनको हुकूमत की तरफ से अपनी सरपरस्ती में लें, ताकि वो बाज़ मोहम्मद शहीद फ़ाउंडेशन को पूरे सूबे में फैला सकें। और इस तरह की लाइब्रेरियाँ दूर दराज के जो हमारे इलाके हैं, जो पसमानदा हैं, उसमें ये तो इनिशिएटिव ले रहे हैं, लेकिन हुकूमत से मेरी दरख्वास्त है कि वो डॉक्टर लाल मोहम्मद काकड़ को भरपूर तरीके से सपोर्ट करें, ताकि हमारे मुआशरे में जो भी लोग जो इल्म के शौकीन हैं, जो पढ़ाई के शौकीन हैं, वो इन लाइब्रेरियों से भरपूर इस्तेफ़ादा हासिल करें। देखिए, सबसे पहले तो मैं शहीद बाज़ मोहम्मद काकड़ जो फाउंडेशन है, उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त एक कदम उठाया है, न सिर्फ कोयटा शहर बल्कि कोयटा शहर से बाहर भी मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट्स में। ये एक बहुत बड़ा काम है, और बुक्स के हवाले से अभी एक ऐसी अवेयरनेस हमें नज़र आ रही है हमारे बलूचिस्तान में ख़ास तौर पे, और बाकी प्रोविंसेस में भी है, लेकिन हमारे बलूचिस्तान में ख़ास तौर पे एक नज़र आ रहा है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा स्कूल्स को कि वो एक बुक रीडिंग कंपटीशन जो है वो बच्चों के दरमियान रखें, ताकि और फिर उनके लिए एक लाइब्रेरी, क्योंकि स्कूल्स में जिस स्कूल से मैं पढ़ा हूँ कोयटा में, उसकी तो बाकायदा लाइब्रेरी हुआ करती थी, लेकिन आजकल जो छोटे छोटे घरों में या फ्लैट्स में जो स्कूल्स वगैरह कायम हैं माफ़ी के साथ, वो तो सिर्फ बिज़नेस ओरिएंटेड हैं, वो सिर्फ उन्होंने पैसा बनाना होता है। लेकिन जो बड़े इस्टेब्लिश्ड स्कूल हैं, मैं उनको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो उनकी लाइब्रेरी में, बल्कि हम चाहेंगे कि हम आपके कैमरे के साथ जाके वहाँ पे विज़िट भी करें। यही रिक्वेस्ट है कि वो बच्चों के दरमियान एक कंपटीशन जो है स्टोरी टेलिंग का, या स्टोरी जो स्टोरी बुक्स होती हैं उनके पढ़ने का, ताकि बच्चों के अंदर पढ़ने का एक उजागर हो, उनके अंदर एक शऊर पैदा हो कि नहीं, हमने पढ़ना भी है। और उसमें अगर एक बच्चों के लिए हम एक अच्छा एक वो रखेंगे, क्योंकि आजकल बच्चे जो हैं वो थोड़े से लालची हो गए हैं बच्चे, तो वो इनाम की तरफ ज़रूर देखते हैं, वो देखते हैं कि अच्छा जी इनाम क्या मिलेगा, तो उनके लिए अगर एक सर्टेन इनामात हों तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश भी होंगे, और उसमें पढ़ने का एक रुझान भी पैदा होगा। बाकी मेरी उम्र के या मुझसे बड़ी उम्र के हैं, वो उनके लिए भी माशाल्लाह से ये लाइब्रेरियाँ जो हैं उनमें इस तरह की बुक्स हैं कि वो पढ़ी जा सकती हैं। तो मेरी यही गुजारिश है कि गवर्नमेंट्स को, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, चाहे वो मरकज़ी हुकूमत हो, उनसे मेरी गुजारिश है कि शहीद बाज़ मोहम्मद काकड़ फाउंडेशन जैसे जितने भी फाउंडेशंस हैं जो कि फ़लाह का काम कर रहे हैं, फ़लाही काम कर रहे हैं, एक अच्छाई जो है एक अवेयरनेस का काम कर रहे हैं, उनको पूरी तरह से सपोर्ट करनी चाहिए। और मैं और मेरे यहाँ पे जितने मेरे साथी हैं, जो रफ़क़ा हैं, जो हम आर्ट से, कल्चर से रिलेटेड हैं, वो सब यहाँ पे इसीलिए मौजूद हैं कि ये एक ऐसा अवेयरनेस हो, ये एक ऐसा मैसेज हो जो कि बाकी लोगों तक जाए कि हमें भरपूर अंदाज में सपोर्ट करनी चाहिए।